السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی رب کائنات کے لیے، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، اور بندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمناؤں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے محتاج ہوتے ہیں، اور ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال کرتا رہے۔ لیکن بیچ میں شیطان واقف ہو جاتا ہے اور لوگوں کو مایوس کر دیتا ہے۔ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت سے رشتہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے ہی میں ہر ایک کے لیے کامیابی ہے۔ ایک طالب علم ہوتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے، بیچ میں اس کو خیال آتا ہے کہ میں پاس نہیں ہوں گا، میں کامیاب نہیں ہوں گا، وہ تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک تجارت مین ہوتا ہے، تجارت کرتا رہتا ہے، بیچ میں مایوس ہو جاتا ہے، تجارت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑا جن کے ابھی چند ہی سال شادی کے ہوئے تھے، جیسے ہی ان کے گھر کوئی خوشخبری نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو کر در در کے ٹھوکر لگانا، در در کے دروازوں پر پیشانیاں پٹکنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے کہ ان کا اعتماد، ان کا بھروسہ، ان کا توکل، ان کا حسن ظن اللہ تبارک و تعالیٰ پر کتنا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کے نتیجہ میں ان کو کن نعمتوں سے نوازا۔ آج کا ہمارا موضوع سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یا توکل یا حسن ظن، کچھ بھی کہہ لیجیے آپ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت صراحت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے: وَلَا تَيَأْسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ یعنی مایوس ہونا کفر کی علامت ہے، کفر کے صفات میں سے ہے۔ ایک مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے امید رکھتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے وہ یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرتا ہے تو میں خلوت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ جلوت میں یاد کرتا ہے
تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. وہ میری جانب یعنی میرا بندہ میری جانب ایک بالش آگے بڑھے تو میں ایک گز اس کی طرف بڑھتا ہوں. اگر میرا بندہ میرے پاس چل کر آئے تو میں دوڑ کر کے اس کے پاس آتا ہوں. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث قدسی اور جو سورہ یوسف کی آیت ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی یہ ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہی ہے یا ہمیں اس بات سے آگاہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا ایمان باللہ کی بنیاد ہے. اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی نقصان میں نہیں ہوتا ہے, کبھی خسارے میں نہیں جاتا. جب بندہ اللہ تعالیٰ کو دل کے یقین کے ساتھ پکارتا ہے, عزم مصمم کر کے پوری یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کی پکار کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا, اس کو مایوس نہیں کرتا, اس کا منہ ایسا نہیں موڑ دیتا کہ اس کی تمنائیں پوری نہ ہوں, اس کی مرادیں پوری نہ ہوں. اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا وَلَا تَيَسُوا مِن روح اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. إِنَّهُ لَا يَيَسُ مِن روح اللہ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ اللہ کی رحمت سے مایوس وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں, جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں, جو اللہ پر ایمان نہ لانے والے ہوتے ہیں. تمہیں اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب حسن ظن کب رکھنا ہے, توکل اور بھروسہ کب رکھنا ہے, انتظار کب کرنا ہے. بندہ اللہ کے ساتھ حسن ظن کب رکھے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کب کرے. بندے کو چاہیے سب سے پہلے نیک اعمال کرے, بندے کو چاہیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, بندے کو چاہیے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان اعمال کی طرف دوڑے جن پر چلنے کا دوڑنے کا حکم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز آ جائے. اس کے بعد حسن ظن رکھے, اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے. اب بغیر عمل کیے ہوئے حسن ظن, بغیر نیک اعمال کیے ہوئے حسن ظن, کھیت میں بغیر بیج ڈالے ہوئے فصل کا انتظار, یہ تو بیجا توکل ہے. اس طرح سے کسی کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی ہے. یہ بیجا تمنائیں کرنا ہے جو پوری ہونے والی نہیں. ہاں, اگر وہ شخص نیک اعمال کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس طرح سے ہمیں اسباب اپنانے کا حکم دیا ہے ان اسباب کو اپناتا ہے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے, حسن ظن رکھتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے توکل کو خالی نہیں چھوڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نواز دیتا. آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں سیدہ حجرہ علیہ السلام کا واقعہ. ہمارے اور آپ کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا تھا. آج مکہ مکرمہ کو دیکھ لیجئے آپ, خانہ کعبہ کی جو رونقیں, اس سے کوئی بھی ناواقف نہیں ہے. پورے مکہ میں خانہ کعبہ ہے, پورے سعودیہ میں خانہ کعبہ ہے, جس کی وجہ سے ساری دنیا میں یہ فیمس ہے, مشہور ہے. اور ان رونقوں سے, ان کی خوبصورتیوں سے, ان کے مقام اور مرتبہ سے دنیا کا کوئی شخص ناواقف نہیں ہے. کیا ہم اور آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ اپنی پیاس بجھانے کے لیے آب زمزم کا رخ کرتے ہیں,
آب زمزم کہاں پر ہے؟ آب زمزم خانہ کعبہ میں. کس کا نتیجہ ہے آب زمزم؟ اللہ تبارک و تعالی نے کیا سبیل بنایا تھا؟ اور تھوڑی سی گہرائی سے اگر آپ اس بات کو سوچیں، اس بات پر غور کریں، تو کعبۃ اللہ کی رونقیں اور یہ بہاریں اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ اور حسن ظن ہی کا نتیجہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، ان دونوں نے مایوسیوں کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا، حسن ظن کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے کعبۃ اللہ کو ہدایت اور رحمت کا مرکز بنا دیا، اور تا قیامت یہ مرکز بنا رہے گا. ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر حسن ظن کیا تھا، توکل کیا تھا، بھروسہ کیا تھا. صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے قریب اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تو وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی. آپ اندازہ لگائیں، خاص طور سے آج کی خواتین جو آن لائن ہیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا توکل اور حسن ظن ہے یا نہیں ہے. اما ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، گود میں ایک بچہ ہے جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی رہنے سہنے والا نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، ایسی جگہ پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو اس بے رخی پر بڑا تعجب ہوا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس فعل پر بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ مجھے ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے، اور میں ہوں وہ لخت جگر جس کو اتنی دعائیں کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اس کو بھی چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، میرے حوالے کر کے جا رہے ہیں. یہاں پر تو کوئی انتظام ہے ہی نہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. سیدہ ہاجرہ جب دیکھتی ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو ان کے بیٹے کو چھوڑ کر کے بیت اللہ کے پاس جا رہے ہیں، یہاں پر کوئی آبادی نہیں، سناٹا ہے، پریشان ہو جاتی ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فعل سے کہتی ہیں، یا ابراہیم این تذهب، اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِ، اور ایک ایسی وادی میں مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ، جس میں نہ کوئی انسان پائے جاتے ہیں نہ کوئی چیز پائی جاتی ہے. این تذهب، آپ کہاں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ آپ اندازہ لگائیں، ایسی عورتیں ہوتی ہیں جب شوہر کے اندر، اس وقت شوہر کے اندر ایک اعتماد کا پہاڑ بن جاتا ہے. جواب کیا دیتی ہیں آگے سنیے. بار بار کہتی ہیں حضرت ہاجرہ، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ایسی وادی میں جہاں نہ انسان پائے جاتے ہیں نہ کوئی چیز پائی جاتی ہے. بار بار کہتی ہیں لیکن کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی جواب نہیں ہوتا. فقالت، کہتی ہیں، اللہ الذی آمرک بہذا، اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اے میرے سرتاج، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر کے جائیں جہاں پر انسان نہیں، جہاں پر کوئی چیز نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ جب پریشان ہو جاتی ہیں
بالکل کوئی امید نہیں، کوئی جواب نہیں، تو آخر میں کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ جواب دیا، یہ حکم دیا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا۔ کون سا جملہ؟ جب حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا نعم، اے میری بیوی ہاجرہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ سیدہ ہاجرہ فرمانے لگیں اے میرے سرتاج، پھر آپ چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حسن ظن تھا حضرت ہاجرہ کے اندر، یہ توکل اور بھروسہ تھا حضرت ہاجرہ کے اندر۔ ایک لفظ سنا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ جائیے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے، توکل کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے۔ آج دیکھیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، کسی کی نوکری چلی گئی، 2 مہینہ نوکری نہیں ملی، وہ پریشان، 2 سال بچے نہیں ہوئی وہ پریشان، کچھ ہو گیا وہ پریشان۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کا کوئی مادہ ہی نہیں رہے، کوئی جو ہے حساب ہی نہیں رہ گیا۔ حضرت ہاجرہ نے کیا کہا کہ جائیے آئے میرے سرتاج، آپ جائیے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ میری قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنی روحانی ماں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے اللہ پر توکل پر غور فرمائیں۔ آپ جہاں سے بھی آن لائن آپ میری باتوں کو سن رہی ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ پر ان کا بھروسہ تھا، توکل تھا، حسن ظن تھا۔ ہر طرف بے آبادی، کوئی کہیں پر کوئی ایک آدمی نہیں، محرومی ہی محرومی نظر آ رہی ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہا اور فرمایا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اچھا گمان ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب یہ توکل ہوتا ہے، یہ بھروسہ ہوتا ہے، یہ حسن ظن ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو اس کے لیے تاریخ بنا دیتا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب کوئی پریشانی کی گھڑی آئے، کوئی مصیبت کا وقت آئے، تو پریشان ہونے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر حسن ظن رکھیں۔ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ مائی ہاجرہ نے رونے پیٹنے کے بجائے صبر سے کام لیا، صبر سے کام لیا، اللہ پر بھروسہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندی کے لیے زمزم جیسے پانی کا اہتمام فرما دیا۔ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ اس زمزم کے لیے ترس رہے ہیں۔ جو لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں اور کوئی حاجی لوٹ کر کے آتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک کلی پانی پلا دو۔ وہ کون سا پانی ہے جسے آب زمزم کہا جاتا ہے؟ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ سیدہ ہاجرہ کے حسن ظن کا نتیجہ ہے۔ لہذا بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر ہمیں ہر معاملے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں فرماتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے مایوس ہونا تو کافروں کی علامت ہے۔ کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک مسلم مایوس نہیں ہو سکتا ہے، ایک مومن مایوس نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر حسن ظن پیدا کر دے، ہمارے اندر ویسے ہی حسن ظن، توکل اور بھروسہ پیدا کر دے جس طرح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور سیدہ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر تھا۔ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔